السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، لیکن میں آج آپ کے لیے ایک اچھی پیشین گوئی لے کے آیا ہوں۔ گولڈمین سیک نے یہ کہا ہے کہ 2075 میں دنیا کی جو بڑی اکانومیز ہوں گی اس میں پاکستان کا، جو دنیا کی بڑی معیشتیں ہوں گی اس میں پاکستان کا چھٹا نمبر ہوگا۔ 2075 کی جو اس نے پریڈکشن دی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ چین ہوگا، جو کہ $57 ٹریلین کی جی ڈی پی کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہوگا۔ $52 ٹریلین کے ساتھ انڈیا دوسرے نمبر پہ ہوگا۔ 51.5 ٹریلین کے ساتھ امریکہ تیسرے نمبر پہ ہوگا۔ انڈونیشیا $14 ٹریلین کے ساتھ چوتھے نمبر پہ ہوگا۔ پانچویں نمبر پہ $13 ٹریلین کے ساتھ نائجیریا ہوگا، اور چھٹے پہ $12.7 ٹریلین کے ساتھ پاکستان ہوگا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت پاکستان تو ریورس گیئر میں ہے۔ پاکستان کی 2021 میں جو جی ڈی پی تھی وہ $370 ارب کے لگ بھگ تھی، جو کہ آج پیچھے آ کر 2023 میں $340 ارب پہ چلی گئی ہے، اور ہم اس وقت سیاسی عدم استحکام کا بہت زیادہ شکار ہیں۔ ہمارے ہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں ہر چیز تتر بتر ہے اس وقت۔ تو یہ سب کچھ ہے، لیکن گولڈمین سیک کو ایسا پاکستان میں کیا نظر آیا کہ اس نے اتنی بڑی پریڈکشن پاکستان کے بارے میں دیا؟ تو اس نے پاپولیشن کے اوپر، پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے اس نے یہ پریڈکشن دیا۔ اب آتے ہیں کہ اس نے پریڈکشن دی ہے پاپولیشن کے اوپر۔ پاپولیشن پاکستان کی بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے، اور پاپولیشن گرو کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بڑی ورک فورس ہوگی۔ تو پاکستان کے پاس ایک بڑی ورک فورس ہے جو کہ آج بھی موجود ہے، لیکن وہ سکلڈ نہیں ہے۔ تو آنے والے وقت میں وہ سکلڈ ورک فورس ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے اس نے دو شرائط رکھی ہیں کہ دو شرائط اگر پاکستان پوری کرے گا تو پاکستان 6ویں بڑی معیشت بنے گا۔ وہ دو شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی کہ پاکستان میں اچھی سے اچھی پالیسیز لے کے آئی جائیں۔ پالیسیز سے مراد انڈسٹریل فرینڈلی پالیسیز۔ پاکستان کی بہت زیادہ انڈسٹری اس وقت بند ہو کے باہر کے ممالک میں یا تو شفٹ ہو چکی ہے یا بالکل وینش ہو چکی ہے۔ تو انڈسٹریل فرینڈلی پالیسیز لے کے آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے انڈسٹری کے لیے، تاکہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو۔ ٹیکسیشن کی مد میں ان کو چھوٹ ملنا ضروری ہے تاکہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو، اور باہر کے ممالک سے جو انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے لیے رستہ بڑا صاف ستھرا ہو، اچھی پالیسیز ہوں، انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیز ہوں، وہ کھل کے یہاں پہ اوپن آئیں، وہ ان کو کسی ریڈ ٹیپزم کا سامنا نہ ہو، ان کو نہ ہی کسی آفیشیل ہرڈل کا سامنا ہو، اوپن آئیں اور کام کریں، انڈسٹری لگائیں، بزنس کریں۔ تو یہ پالیسیز لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اسکلڈ ورک فورس پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اچھی پالیسیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو اچھے انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو ایک اچھے پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے۔ اب اسکلڈ ورک فورس، ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں بیس کر رہی ہیں اسکلڈ ورک فورس کے اوپر۔ اسکلڈ ورک فورس ہوگی تو انڈسٹری آپ کی بڑی تیزی سے گرو کرے گی۔ انڈیا کیسے ایک دم سے اسپیڈ پکڑ گیا ہے کہ انڈیا کے پاس اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنے والی اچھی ورک فورس موجود ہے، جو کہ چائنا پہلے ہی ایک اچھی ورک فورس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ آ گیا۔ تو اب وہ انڈیا بھی کر چکا ہے، جو کہ پاکستان کو بھی اگر واقعی 6ویں بڑی اکانومی بننا ہے تو اس کو کرنی پڑے گی۔ جو دوسری شرط گولڈمین سیکس نے رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ اچھے معاشی انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں جو کہ معیشت کے اوپر دیکھ ریکھ رکھیں، معیشت کو ٹریک پر رکھنے میں حکومت کے معاون ثابت ہوں۔ تو یہ دوسری شرط تھی۔ تو یہ دو شرائط پوری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک اس سے بھی اچھی خبر دوں کہ یہ سب کام 2075 کی بجائے 2050 میں بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ہاں جی، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو یہ پالیسیز کی بات ہے، جو یہ اسکلڈ ورک فورس کی بات ہے، وہ اس کے اوپر ہمیں آج سے ہی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، اور اس ساری چیز کا جو بنیاد ہے، جس کے اوپر یہ ساری چیزیں کھڑی ہیں، وہ ہے آپ کے سیاسی استحکام، جو کہ پاکستان میں 75 سالوں میں نہیں آ سکا۔ کوئی گورنمنٹ پاکستان میں 5 سال اپنے پورے نہیں کر سکی ہے۔ ایک گورنمنٹ جاتی ہے، دوسری پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، تو پچھلی پالیسیز کھلی بلی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر گولڈمین سیک بھی ہم سے معافی مانگے گا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے غلط پریڈکشن دے دی تھی۔ لیکن اس نے ظاہر ہے کہ اسپیس سیونگ کے لیے اس نے شرائط تو رکھ دی ہیں۔ تو یہ کیسے پوری ہوں گی؟
سیاسی استحکام، اور اس سب کے لیے آج ہی آئین کی شکوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک صاف شفاف الیکشن کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ الیکشن کروا کے عوام کی مینڈیٹ سے جو گورنمنٹ آئے اس کے پاس وہ ایک تو مورل اتھارٹی بھی ہوگی، اس کے پاس بڑے مشکل فیصلے لینے کی سکت بھی ہوگی، اور وہ کھل کے کام بھی کر سکتی ہے۔ اور جو سب سے بڑا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب عوام کی طاقت سے کوئی گورنمنٹ آئے گی تو سیاسی استحکام بہت زیادہ آئے گا۔ سیاسی استحکام آیا تو پھر ہر چیز اپنے ٹریک پر آتی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ہم 2075 نہیں، ہم 2050 میں بھی ایک بہت بڑی معیشت بن سکتے ہیں، ہم چوتھے پانچویں نمبر پہ کی معیشت بھی بن سکتے ہیں اگر ہم آج ہی تن من دھن سے اس چیز کے اوپر لگ جائیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا آج کا ساتھ یہیں تک۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان 2050 تک یہ سنگ میل عبور کر سکتا ہے اور پاکستان دنیا کی 6ویں بڑی اکانومی بن سکتا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے پاس بھی اتنا ہی پیسہ آ سکتا ہے جتنا باہر کے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جتنی آمدنی باہر کے لوگوں کے پاس ہے، پاکستان کے لوگوں کو باہر جا کر اتنی آمدنی کمانے کی بجائے یہیں پر بیٹھے بٹھائے ان کو وہ آمدنی میسر آ جائے؟ کہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا۔ السلام علیکم۔